الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم قابل قدر سامعین کرام، اللہ کے نیک اور صالح بندوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سورہ بینہ کی تلاوت کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو بتایا گیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کا حصہ اور سورہ بینہ کی ایک آیت پڑھی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں، میں نے جو خطبے کے اندر دوسری آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہر آیت کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ یہ آیت اللہ نے کیوں نازل فرمائی. ہر ایک کا ایک مقصد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے نازل فرمائی. عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے. جب انہوں نے ایمان قبول کیا، اس وقت ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ یہودیت کے اندر جب ہم تھے اس میں ہفتے کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی ہے، ہفتے کے دن کو، اور ہفتے کے دن کو بہت زیادہ اس کی تعظیم کی جاتی ہے. اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جب قرآن کو نازل فرمایا اور اس دین کو جب میں نے قبول کر لیا تو اس دین کے اندر جمعے کے دن کو فوقیت دی جاتی ہے اور جمعے کے دن کو تعظیم کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام اپنے ذہن میں یہ بات وہ رکھنے لگے کہ یہودیت کے اندر بات یہ ہے کہ
یہودی جو ہوتے ہیں وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اور اسی طرح اونٹنی کا دودھ پینا بھی حرام ہے۔ یہودیت کے اندر یہ مسئلہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب ایمان قبول کیے تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اسلام کے اندر میں نے داخل ہوں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب میں یہ چاہوں گا کہ یہودیت کے اندر جس طرح میں عمل کرتا تھا، یعنی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تھا، اسی طرح اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا تھا، اب اسلام کے اندر تو اونٹ کا گوشت کھانا تو واجب نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ پینا بھی واجب نہیں ہے، اب میں نہ اونٹ کا گوشت کھاؤں گا نہ اونٹنی کا دودھ پیوں گا، اس طرح دونوں شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ آپ چند چیزوں پر عمل کریں اور چند چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند ایسی چیزیں عرض کروں گا جس کی آپ تصدیق کریں گے۔ میں آگے چلتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اس کے بعد کی آیت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اسی آیت پر گزشتہ جمعہ گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا اس آیت کا خلاصہ، دین کا جو بھی کام ہے، ہر کام کے اندر میری رضا مقصود ہونا ہے۔ اگر اس کے اندر دکھلاوا آ جاتا ہے، اگر اس کے اندر آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں آپ خود کے لیے عمل کر رہے ہیں یا لوگوں کے سامنے اپنے نام کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ بہت ساری روایات اس کے متعلق ملتی ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک درخت کے سامنے جا کر اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو شرک ہے، یہ تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ بزرگ سوچنے لگے اب میں وہاں جاؤں گا، جا کر اس درخت کو میں ختم کر دوں گا، اس درخت کو میں توڑ دوں گا، وہاں سے نکال دوں گا۔ تو یہ سوچ کر کلہاڑی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گئے درخت کے پاس۔ راستے میں شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک درخت کے سامنے جا کر اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں، اب میں اس درخت کو توڑنے جا رہا ہوں۔ تو شیطان انسان کی شکل میں آیا ہوا تھا۔ شیطان نے کہا کہ ارے ایک درخت کو آپ توڑ دیں گے تو دنیا میں بہت سارے درخت اور بھی موجود ہیں، آپ ایک درخت کو توڑ دیں گے تو لوگ دوسرے درختوں کی عبادت کرنے لگیں گے، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور اسی بات پر گفتگو چل رہی تھی، آپس میں لڑائی ہوئی اور وہ جو بزرگ تھے شیطان کو زمین پر انہوں نے لٹا دیا لڑائی کے اندر، اور شیطان کے سینے پر سوار ہو گئے اور کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے میں اس درخت کو توڑ کر یہاں سے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا، شیطان تو بڑا مکار ہوتا ہے، شیطان نے کہا چلو اسے درخت کو توڑ کر تمہیں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب میں تمہارے سامنے ایک آفر پیش کرتا ہوں۔ وہ آفر یہ ہے اگر تم اس درخت کو نہیں توڑو گے تو میں روزانہ آپ کے تکیے کے نیچے ایک اشرفی رکھ دوں گا۔ تو بزرگ کے ذہن میں یہ خیال آیا ارے ایک درخت کو میں ختم کر دوں گا
تو لوگ دوسرے درختوں کی عبادت کرنے لگیں گے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب یہاں تو مجھے آفر مل رہا ہے اور مجھے روزانہ ایک اشرفی ملے گی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بزرگ اس کی بات مان کر وہاں سے چلے گئے۔ 2-3 دن اشرفیاں تکیے کے نیچے انہوں نے پائے۔ پہلی رات انہوں نے آرام کے لیے اپنے بستر پر گئے، صبح اٹھ کر انہوں نے دیکھا 2 اشرفی وہاں پر موجود ہے، خوش ہو گئے۔ 3-4 دن ایسے گزرے، پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا صبح میں اٹھ کر وہاں پر اشرفی نہیں ہے۔ بہت زیادہ غصہ آیا اور غصے کی حالت میں وہ کلہاڑی اپنے ہاتھ میں لے کر نکلے، میں آج ضرور اس درخت کو توڑ دوں گا۔ اور راستے میں اسی آدمی سے ملاقات ہوئی، شیطان انسان کی شکل اختیار کر کے پھر آ گیا، اور شیطان نے کہا اب کہاں چلے؟ تو بزرگ کہنے لگے ارے تیرا وعدہ تھا کہ تو روزانہ میرے تکیے کے نیچے ایک اشرفی رکھے گا، اور تو نے 2-3 دن میں وعدہ توڑ دیا، وعدے کی خلاف ورزی تو نے کی، اب میں اس درخت کو توڑ دوں گا۔ بات چیت ہو رہی تھی، لڑائی ہو گئی، اور اس مرتبہ جب پہلی مرتبہ آپ آئے تھے شیطان کو آپ نے نیچے گرایا تھا اور اس کے سینے پر آپ سوار ہو گئے تھے، دوسری مرتبہ آپ نیچے ہیں، آپ کے اوپر شیطان سوار ہو گیا۔ اور وہ بزرگ کہنے لگے ارے تیرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ پہلی مرتبہ میں ایسا ہوا تھا کہ میں تیرے سینے پر سوار ہوا تھا، اب دوسری مرتبہ تو میرے سینے پر سوار ہو گیا، تیرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو کہنے لگا ارے تم جو پہلی مرتبہ آئے ہوئے تھے صحیح دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، آپ کے دل کے اندر اللہ پر ایمان تھا، آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ اس درخت کو ختم کر کے شرکوں کو آپ ختم کر دیں گے، لوگوں کو اس کی عبادت کرنے سے آپ روک دیں گے، آپ کے اندر اس وقت اخلاص تھا۔ لیکن آپ جو دوسری مرتبہ آئے ہوئے ہیں، آپ کو اس بات پر غصہ آیا کہ آپ کے تکیے کے نیچے اشرفیہ نہیں ہے، آپ اس غصے کی حالت میں نکلے تھے۔ اخلاص پہلی مرتبہ تھا، دوسری مرتبہ اخلاص آپ کے دل کے اندر نہیں ہے۔ بزرگان محترم، ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر جو بھی ہم کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ تم جو بھی کام کرو دنیا کے اندر، آپ نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کے لوگ رکاوٹ بنیں گے، یہ ازل سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اگر دنیا کے اندر آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو دنیا رکاوٹ بنے گی، ماں باپ بھی رکاوٹ بنیں گے، بیوی بچے بھی رکاوٹ بنیں گے، لیکن ہمیں پیچھے اتنا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے دل کے اندر اخلاص ہو، ہم چاہتے ہیں ہم نمازوں کو اخلاص کے ساتھ پڑھیں، ہم چاہتے ہیں ہم عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہو، ہماری بیوی ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، ہر ایک بھی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، لیکن شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ شیطان دنیا میں اسی لیے ہے کہ لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا کر غلط راہ کی طرف لے کر آئے۔ رکاوٹیں تو آنا لازمی ہے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہودیت کے اندر جب وہ تھے، یہودیت کے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، یہودیت کے اندر جب وہ تھے بڑے خطیب تھے، لوگ ان سے سنتے تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، تورات لوگوں کے سامنے وہ سمجھایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کچھ ان باتوں پر عمل کریں، آپ کچھ ان باتوں پر عمل کریں، ایسا اسلام کے اندر نہیں ہوگا۔ اسلام کسی گھر کے اندر داخل ہونے کا نام نہیں ہے، آپ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اسلام کسی لباس کا نام نہیں ہے، آپ نے پہن لیا۔ اسلام کسی نظریے کا نام نہیں ہے، بس آپ داخل ہو گئے۔
آج اسلام کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے. اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر دوں، دنیاوی کاموں کے لیے اپنے ذہن کو تو ہم بہت دوڑاتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی شادی ہے تو 10 دن 1 مہینہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچی کی شادی اس طرح ہو، ہمارے بیٹے کی شادی اس طرح ہو، پیسہ ہو یا نہ ہو، قرض کر کے پیسہ ہو یا نہ ہو، سود لے کر جسے شریعت کے اندر حرام قرار دیا ہے، ایسی جگہ سے پیسہ لے کر ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا فخر محسوس کرتے ہیں. اور آگے چلیں، اگر ہم بیمار ہو گئے تو بیماری کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر نہیں کئی ڈاکٹروں سے ہم رابطہ کرتے ہیں. یہ دنیاوی کام ہے. اور اسی طرح تجارت میں نقصان ہو گیا، اس کے حل کے لیے بہت سارے فارمولے ہم آزماتے ہیں، اس کے حل کی ہم کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو گیا ہے، ہمیں اب نفع کیسے ہوگا، رات دن اس کی محنت میں لگے رہتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر ہم شریعت کے احکامات میں اتنی محنت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اسلام پر عمل کرنا آج ہمیں مشکل معلوم ہوتا ہے. اسلام صرف ہم نے روزے رکھ لیے، اس کا نام کیا صرف اسلام ہے؟ نماز پڑھ لیے، کیا اس کا نام صرف اسلام ہے؟ ہم نے حج کر لیے، کیا اس کا نام صرف اسلام ہے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام کی یہ روایت ہمارے لیے سبق ہے. اللہ نے فرمایا کہ تورات پر اب عمل نہیں ہوگا، اب قرآن پر عمل ہوگا. حضرت عبداللہ بن سلام کس پر عمل کرنا چاہتے تھے؟ یہودیت پر بھی تھوڑا عمل ہو جائے. میں نہیں کھاؤں گا اونٹ کے گوشت کو، میں اونٹی کا دودھ نہیں پیوں گا، واجب تو نہیں ہے شریعت کے اندر. اللہ نے فرمایا نہیں، اگر آپ نے ایمان قبول کیا ہے تو ایمان کے اندر جتنے بھی شرائط ہیں، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان احکامات پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. بزرگان محترم، آپ آگے چلیں. میں ہماری چند کوتاہیاں جو آج ہمارے اندر موجود ہیں، میں اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر دوں. ابھی چند دنوں پہلے سے غیروں کے تہوار چل رہے ہیں. آپ بخوبی جانتے ہیں وہ تہوار کیا ہے. اس تہوار کے اندر غیر تو غیر ہمارے مسلمان مرد حضرات، ہماری مسلمان عورتیں سب سے زیادہ اس تہوار کے اندر موجود ہیں. یہ الگ بات ہے وہاں پر جا کر ہمارے مرد حضرات، وہاں پر جا کر ہماری عورتیں وہ جو غیر کام کرتے ہیں ان کے کام نہیں کر رہے، لیکن حیا کا جنازہ ہم نے نکال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عورت سراپا پردہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو پسند کرتے ہیں جو پردے کے ساتھ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، وہ عورت پر جو عورت اپنے چہرے کو غیر مرد کے سامنے ظاہر نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو پسند کرتے ہیں. آج ہم نے بہت ساری مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، شادیوں کے اندر ہو، کوئی بھی فنکشن ہو، وہاں پر رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، وہاں پر پڑوسی ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ غیر محرم ہے تو ان کے سامنے شادیوں کے اندر ہو، کوئی بھی ہمارے گھر کی کارروائی ہو، بے پردگی کے ساتھ جانا یہ جائز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے نادان میں نے فیس بک کے اندر، انسٹاگرام کے اندر دیکھا. چامراج نگر کی بات کر رہا ہوں. چامراج نگر کے اندر جو لائٹوں کو سجایا گیا تھا، جو سوارا گیا تھا، یہ ان کا تہوار ہے. بچے ضد کرتے ہیں، بچے ہمارے سامنے آ کر درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں لائٹوں کو دیکھنا ہے. بچوں کی خوشی کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے تو یہ الگ بات ہے، مسئلے کی بات نہیں ہے، تقوی کے خلاف ہے. اگر کوئی جا رہا ہے بچوں کی خوشی کے لیے، وہ 1 روڈ 2 روڈ مار کر وہاں سے آ جائے، لیکن وہاں پر جا کر یہ کہنا، میں صراحت کے ساتھ، میں آپ حضرات کے سامنے وضاحتاً
یہ بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، آپ اسے ضرور تصدیق کریں گے۔ غیروں کا تہوار تھا، اس تہوار کے موقع پر یہ کہنا دیکھو بھائی ہمارے چامراج نگر کے اندر الحمدللہ اس مرتبہ دسہرا بخوبی اچھی طرح منایا جا رہا ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ارے مسلمان ہو ہم، مسلمان کی شان یہ ہے کہ اسے فخر ہونا ہے نماز پڑھنے پر، اسے فخر ہونا ہے داڑھی چھوڑنے پر، اسے فخر ہونا ہے اپنی بیوی بچوں کو گھر میں باپردہ بٹھانے پر۔ آج ہم نے اسے فخر سمجھ لیا کہ ہم وہاں پر جا کر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، آپ کوئی بھی کھیل کھیلیں لیکن شریعت کے دائرے کے اندر آپ کام کریں۔ وہاں پر آپ جا کر اسکیٹنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، وہاں پر جا کر آپ لوگوں کے سامنے ان کے دل کی باتیں جان رہے ہیں کہ آپ کو یہ ریٹنگ دیکھ کر کیسا لگا، اس مرتبہ کی ریٹنگ کیسی ہے۔ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں جیسے کام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر امت محمدیہ کو یہ پیغام پہنچا دیا، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، اگر وہ اسلام کے باہر ہے تو کچھ بھی ہو جائے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ بزرگان محترم آپ آگے چلیں، ہم اگر اس دنیا کے اندر، میں عرض کر رہا تھا، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ بھی رکاوٹ بنتے ہیں، بیوی بچے بھی رکاوٹ بنتے ہیں، پڑوس رکاوٹ بنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہنوں کے اندر ایک ایسا فطور بیٹھ چکا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ زمانہ بڑا ترقی کر چکا ہے۔ آج اگر کوئی 1 سال کا ہو جائے، اگر 1 سال اس کا گزر جائے تو آج کا فیشن یہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، پہلے کا زمانہ نہیں رہا۔ تو اسے چاہیے کہ پہلے گھروں کے اندر بیٹھ کر ایک کیک کاٹتے اور اس کی فوٹو لیتے، اسٹیٹس پر سجاتے۔ یہاں تک بھی بات ٹھیک نہیں تھی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج ایک باپ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، ایک باپ جسے دین سے محبت نہیں، ایک باپ جسے نبی سے محبت نہیں، ایک باپ جسے ازواج مطہرات کی زندگی کے جیسا اپنی بیوی کو زندگی گزارنا وہ پسند نہیں کرتا، ایسا باپ اپنے بچوں کو ایک شادی محل میں لے جا کر برتھ ڈے کرنا آج ہمارا فیشن بن چکا ہے۔ اور برتھ ڈے تو کر رہے ہیں، سارے بیٹوں کو ہم نے سجا دیا اور سارے مہمانوں کو ہم نے بلا لیا، کیک کاٹ رہے ہیں۔ بیٹی بالغہ ہے، بالغ جب وہ ہو جاتی ہے، کوئی غیر محرم اسے دیکھنا حرام ہے، وہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتی اور کوئی غیر محرم اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہاں پر بات ایسی ہو رہی ہے، بیٹی سامنے کھڑی ہوئی ہے، گانے چل رہے ہیں، بیٹی حرکتیں کر رہی ہے اور باپ بیٹھ کر تالیاں بجا رہا ہے۔ یہ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، یہ اسلام کا سودا کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان حالات میں ہمیں اسلام کو تھامنا ہے، ہمیں اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا، میں آپ حضرات کے سامنے یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہم نے اسلام کو مذاق بنا لیا، ہم جو چاہے کرتے رہے، ہماری بیٹیوں کو بے پردہ ہم لے کر پھرتے رہے، ان کی تصویروں کو گانوں کے ساتھ اسٹیٹس پر سجاتے رہے۔ آج زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، اگر کوئی اسٹیٹس رکھتا ہے تو کوئی دوسرے شخص کو اسے ڈاؤن لوڈ کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر تمہاری بیٹی کی تصویر کو کوئی غیر مرد گندی نظر سے دیکھے، کیا آپ اس بات کو گوارا کریں گے؟ کیا ہر دیکھنے والے کی نظر صحیح ہوتی ہے؟ کیا ہم اس بات کو تصدیق کر سکتے ہیں؟ گانوں کے ساتھ اسٹیٹس پر ہم اپنی بیٹیوں کی تصویر رکھتے ہیں۔ تصویر رکھ رہے گناہ ہے، اس کے ساتھ گانا رکھ رہے حرام ہے۔ تصویر رکھنا بیٹیوں کی، بالغہ بیٹی ہے، اس کی تصویر رکھنا بھی حرام ہے۔
اور اس کے ساتھ گانا لگانا، اسے اسٹیٹس پر سجانا، یہ بھی حرام ہے۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو عرض کر دوں، اگر کوئی اس طرح رکھتا ہے اور کسی نے اس کے اسٹیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیا، اگر اس نے گانا رکھا تھا، جب تک وہ اس گانے کو سنتا رہے گا تب تک آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کی طرف کسی کو حکم دیتا ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو وہ شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے نیکی کا کام کیا۔ اسی طرح اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، اگر کوئی اسٹیٹس پر گانے کو لگاتا ہے اور اس گانے کو کوئی سیو کر کے رکھ لیتا ہے، جب تک وہ اسے سنتا رہے گا، چاہے 1 مہینہ ہو، چاہے 1 سال ہو، 10 سال ہو، اگر اس کی موت بھی ہو جائے، مرنے کے بعد بھی اگر یہ اسے سنتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ان ساری باتوں کا ہم خیال رکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جنگ کے اندر مقابلہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، کفار سے لڑائی چل رہی تھی، ایک کافر آپ کے ہاتھ لگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے اتنا مارا، ابھی قتل کرنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے زمین پر لٹا دیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اسے قتل کرنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے تو وہ آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس نے تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، آپ کو جلال آیا، آپ کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص سوچنے لگا، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ انہوں نے مجھے اتنا مار کر مجھے زمین پر انہوں نے لٹا دیا، زمین پر لٹانے کے بعد اور مجھے یہ قتل کرنے والے تھے، پھر انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس آدمی نے حضرت علی سے سوال کیا، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اگر میں تجھے اب قتل کر دیتا تو مجھے یہ بات ہمیشہ ستاتی کہ تو نے مجھ پر تھوکا تھا، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا، اور میں تجھے قتل کر دیتا تو مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل نہیں کیا، بلکہ تو نے مجھ پر تھوکا ہے، اس کی وجہ سے میں نے تجھے قتل کیا، یہ بات میرے ذہن میں آ جاتی۔ اس لیے کہ ہم جو آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ جو ہم سے لڑ رہے ہیں، ہم دین کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اسلام کی بقا کو چاہتے ہیں، ہمارے دل کے اندر اخلاص ہے، ہم اللہ کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اب میں تجھے مار دیتا تو یہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوتا، بلکہ میں تجھے غصے میں اس لیے مارتا کہ تو نے مجھ پر تھوکا ہے، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، سچ میں تم نے اس لیے مجھے چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا، حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں نے تجھے اس لیے چھوڑ دیا۔ تو وہ آدمی فوراً اسی وقت ایمان قبول کیا۔ جس مذہب کے اندر ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس دین کے اندر ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، جس کام کے اندر، وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بزرگان محترم، شروع سے لے کر اب تک کی جو میری گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہم ایسے کوئی کام نہ کریں جو شریعت سے باہر ہو۔ ہم اپنی عورتوں کو سمجھائیں، اگر آپ کی بیوی ہے تو بیوی کو سمجھائیں، بیٹی کو سمجھائیں کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ازواج مطہرات کی جو سیرت ہے اس کے اندر کوئی کھوٹ محسوس ہوتی ہو، کہ کوئی آپ ایسا کوئی کام نہ کریں۔ بزرگان محترم، آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ یہ 2-3 روایات میں نے آپ حضرات کے سامنے جو عرض کی، اس کے اندر اخلاص کی بات ہے کہ ہر کام ہم اخلاص کے لیے کریں۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ دھوکہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے۔ میں اور ہمارے دوست، ایک 8 دن کی بات ہے،
دکانہ گلی گئے ہوئے تھے، وہاں پر ہم نے پیاز لیا اور لہسن لی، اور آپ کو تو معلوم ہے لہسن کا ریٹ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ وہاں پر جا کر ہم نے 1 کلو لہسن لیے اور 2.5 کلو پیاز لیے۔ پھر جب وہ تول کر دے دیا تو وہاں سے ہم جانا چاہتے تھے، پھر رک گئے۔ پھر ایک مرتبہ ہم نے تولا تو 2.5 کلو کے بجائے پیاز 2 کلو ہے، آدھا کلو انہوں نے نقصان کر دیا۔ اور نقصان کرنے والے کون ہیں؟ غیر نہیں ہیں، نقصان کرنے والے مسلمان ہیں۔ ہمیں شرم آنا چاہیے، ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، لیکن غیروں کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اور دھوکہ دینے میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ حضرت ہیں، دھوکہ دینے میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ عالم ہیں، کوئی بھی ہو، دھوکہ دینے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بزرگان محترم، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا حکم یہی ہے کہ اے ایمان والو آپ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر کام، چاہے تجارت ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اے اللہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اے اللہ ہم شادیاں شریعت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اے اللہ ہم اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہتے ہیں، شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اے اللہ ہم اپنے بچوں کو باحیا بنا کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اے اللہ شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اے اللہ ان حالات میں اے اللہ آپ ہماری اس طرح مدد فرمائیے جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی مدد کرتی ہے۔ جب بچہ کوئی غلطی کی طرف جا رہا ہو، جب بچہ کسی گڑھے کی طرف جا رہا ہو، تو دنیا کی کوئی ماں دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھے گی کہ بیٹا وہاں پر گڑھا ہے، بیٹا وہاں پر آگ ہے۔ دور سے بیٹھ کر ماں کو یہ نہیں کہے گی، بلکہ ماں دوڑتی ہوئی جائے گی اور اسے اپنے سینے سے لگائے گی۔ اے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ اسلام پر ہم چلنا چاہتے ہیں لیکن شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اے اللہ ہمارے اندر اخلاص ہو، اے اللہ اخلاص ہمارے اندر آنے کے لیے اے اللہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنے حوالے کر دیے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شریعت کو فالو کر سکیں۔ اے اللہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لیں گے۔ اے اللہ ان حالات میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کام کے اندر اللہ ہمارے دل کے اندر اخلاص کو پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔